فہد پلیز اٹھو، تمہیں کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ سسکیوں سے رو رہی تھی۔ تبھی مجھے لگا جیسے زوردار ضرب میرے پیٹ پہ لگی ہے۔ میں بل بلا اٹھا اور وہ چلائی تھی۔ میں نے بمشکل آنکھیں کھولیں تو جہانگیر تھا۔ اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ کہنے لگا کمینے، میری بہن کو بھگا کے لے کے جا رہا تھا؟ کیا سمجھا تھا میں تم تک پہنچ نہیں پاؤں گا؟ اس وقت میں اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ کچھ بول سکتا۔ سینے میں شدید درد کی لہریں اٹھ رہی تھیں، سانس اکھڑے اکھڑے آ رہے تھے، میرے ہاتھ خون سے بھر چکے تھے، میری کمر سے خون نکل رہا تھا۔ سیف بھاگ کے میرے پاس آیا، لیکن جہانگیر کے باڈی گارڈز نے اسے پکڑ لیا۔ کہنے لگا چھوڑو مجھے، کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ مر جائے گا وہ، خدا کے لیے مجھے چھوڑو فادی، وہ چلایا تھا۔ پھر جہانگیر نے بازو سے ہیرا کو پکڑا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، وہ رو رہی تھی، کہہ رہی تھی بھائی یہ آپ نے کیا کیا؟ کیوں مارا اسے؟ میں بھی اس سے محبت کرتی ہوں، ایسا کریں مجھے بھی گولی مار دیں، چھوڑیں مجھے، میں فہد کو چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گی۔ میرے ہاتھ پہ لگا خون اس کے ہاتھ پہ لگ چکا تھا۔ اس نے بڑی مضبوطی سے میرا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ جہانگیر بھائی مجھے چھوڑیں، مجھے نہیں کرنی وہاں شادی جہاں آپ چاہتے ہیں، وہ چلائی تھی۔ تو کیا اس کنگلے سے تمہاری شادی کر دوں جو کسی قابل نہیں ہے؟ میں اسے جان سے مار سکتا ہوں تو تمہیں بھی نہیں بخشوں گا، چلو یہاں سے۔ وہ رو رہی تھی، میرا ہاتھ اس سے چھوٹ چکا تھا۔ بھائی چھوڑیں مجھے، اسے ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا ہے، وہ مر جائے گا، چھوڑیں مجھے۔ وہ رو رہی تھی، پلٹ پلٹ کے مجھے دیکھ رہی تھی، مگر میری آنکھیں بند ہو چکی تھیں۔ مجھے سانس ٹھیک سے نہیں آ رہا تھا، کلمہ میں پڑھ چکا تھا، پھر میں ہوش کی دنیا سے غافل ہو چکا تھا۔ پتہ نہیں کب ہوش آیا، دیکھا تو سب کچھ دھندلا دھندلا سا نظر آ رہا تھا۔ آنکھیں ابھی بھی نہیں کھل رہی تھیں، کندھوں پہ پٹیاں بندھی ہوئی تھیں، شاید گولیاں میرے کندھے پہ لگی تھیں۔ ابھی تک مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ میں نے دھیرے سے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی۔ سامنے میرے والد کھڑے آنسو بہا رہے تھے، میری ماں رو رہی تھی، صوفیہ فراز کے ساتھ لگی روئے جا رہی تھی۔ فراز میرا بھائی بچ تو جائے گا نا، اسے کچھ ہوگا تو نہیں؟ سب کی آوازیں میرے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ میں پھر سے آنکھیں بند کر چکا تھا۔ سیفی میرے قریب آیا۔ فادی آنکھیں کھولو۔ میں نے بامشکل دوبارہ آنکھیں کھولیں۔ سامنے اب میرے دوست تھے، سب کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ سیفی کے ماتھے پہ پٹی بندھی ہوئی تھی، چہرے پہ نیل کے نشان تھے۔ روہیل اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہنے لگا، شکر ہے فادی کو ہوش آ گیا۔ یہ سن کے میری ماں آگے بڑھیں، میرے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا۔ میرے بچے کو ہوش آ گیا، شکر ہے میرے مالک تو نے میری سن لی۔ آج تو میرے والد بھی میرے پاس آ کے میرے سینے سے لگے تھے۔ تب مجھے احساس ہوا کہ پٹی میرے سینے پہ بھی بندھی ہوئی تھی، شاید گولی سینے پہ بھی لگی تھی۔ ڈاکٹر بھی میرے کمرے میں آ چکا تھا۔ تب مجھے پتہ چلا کہ پچھلے 8 دن سے میں بے ہوش تھا۔ سب لوگ مجھ سے مایوس ہو چکے تھے۔ ڈاکٹر کہنے لگا شکر کریں انہیں ہوش آ گیا، ورنہ ایسے کیس میں کسی مریض کا بچ جانا کسی معجزے سے کم نہیں ہے۔ ڈاکٹر کی زبانی پتہ چلا کہ ایک گولی میری کمر پہ لگی تھی جو سیدھی میرے دل میں پیوست ہوئی تھی، اس کے باوجود میں زندہ تھا۔ آپریشن کے دوران میرے بازوؤں سے گولیاں نکال دی گئی تھیں، لیکن اگر دل پہ لگی گولی کو نکالنے کی کوشش کی گئی تو میرا سانس اکھڑنے لگا تھا۔ اگر میں زندہ تھا تو اس گولی کی وجہ سے، کیونکہ گولی نے اپنا اثر نہیں دکھایا تھا۔ دل میں چھید ضرور کیا تھا، مگر جان لینا شاید گولی کے اختیار میں نہیں تھا۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ جب تک وہ گولی میرے دل میں پیوست تھی میں سانس لے پا رہا تھا، اگر گولی کو ہٹا دیا جاتا تو میں اسی وقت مر جاتا، اسی لیے اسے یوں ہی رہنے دیا گیا۔ میرے لیے یہ بات ناقابل یقین تھی، میں نے ایسا کبھی نہیں سنا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ صوفی میرے پاس بیٹھی رو رہی تھی، میرے ہاتھوں کو اپنے دونوں ہاتھوں میں تھامے رو رہی تھی، چوم رہی تھی۔ میں نے کہا کیوں رو رہی ہو؟ دیکھو تمہارے سامنے زندہ ہوں، ٹھیک ٹھاک ہوں، اب یہ رونا بند کرو۔ بڑی مشکل سے میں نے اپنی ماں اور صوفیہ کو چپ کروایا تھا۔ آج مجھے میرے والد اپنی عمر سے بہت زیادہ بوڑھے لگ رہے تھے، چہرے پہ افسردگی چھائی ہوئی تھی۔ آہستہ آہستہ میرے دوست جا چکے تھے، بس سیفی نہیں گیا تھا۔ میرے والد بھی وہیں تھے۔ سیف اللہ سے کہنے لگے، بیٹا تم پچھلے 8 دن سے یہیں ہو،
اب یہ ٹھیک ہو گیا ہے تمہارا دوست، اپنے گھر جاؤ، آرام کرو جا کے۔ وہ کہنے لگا نہیں انکل، میں فادی کے پاس رک جاتا ہوں، آپ بھی تو 8 دن سے نہیں سوئے، آپ گھر جائیں۔ وہ کہنے لگے نہیں مجھے نیند نہیں آئے گی گھر جا کے، میں یہیں ٹھیک ہوں۔ مجھے نہیں یاد کہ میرے باپ نے مجھ سے کبھی پیار سے بات بھی کی ہو، بس ڈانٹتے رہتے تھے، مار بھی دیتے تھے، لیکن آج احساس ہو رہا تھا کہ اندر سے مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ مجھے ابھی بھی ہیرا کی فکر ستائے جا رہی تھی۔ جب میرے والد سو گئے تو میں نے سیفی کو اپنے پاس بلایا۔ میں نے کہا سیفی وہ کیسی ہے؟ میری بات سن کے سیف اللہ کے ماتھے پہ بل پڑے۔ تم پاگل ہو کیا؟ اس کے بھائی نے تم پہ جان لیوا حملہ کیا ہے، تمہیں جان سے مارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور پولیس نے اس کے خلاف رپورٹ تک درج نہیں کی۔ کھلی بدماشی ہوئی ہے ہمارے ساتھ اس کمینے کے پیسے کے زور پہ، اور تم ابھی بھی اس لڑکی کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ دفع کرو اسے۔ میں نے کہا اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ ہیرا کے بغیر میں نہیں رہ سکتا، پلیز مجھے اس سے ملوا دو سیفی۔ سیف میری شکل دیکھ رہا تھا۔ تم جیسا بے وقوف میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ تم موت کے منہ سے نکل کے آئے ہو، اور حملہ کرنے والا وہ جہانگیر تھا۔ اگر تم نے دوبارہ ہیرا سے رابطہ کرنا چاہا تو جانتے ہو وہ تمہیں جان سے مار ڈالے گا۔ سیف کافی سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ میں نے تمہیں بچانے کی کوشش کی تو اس کے گارڈز نے میری شکل بگاڑ کے رکھ دی تھی، اور اپنی بہن کو بھی وہ واپس لے گیا تھا۔ وہ انسان نہیں ہے، جلاد ہے۔ فادی یار چھوڑ اس محبت کے چکر کو۔ اپنے بوڑھے باپ کو دیکھا ہے تم نے؟ آج سوئے ہیں، پچھلے 8 دن سے جاگ رہے تھے، رو رہے تھے، تمہاری زندگی کی دعائیں مانگ رہے تھے۔ تمہاری ماں بہن سب کی راتوں کی نیندیں اڑی ہوئی تھیں۔ تو جانتا ہے تیرے ساتھ بہت سی زندگیاں جڑی ہوئی ہیں، ان کے بارے میں سوچ۔ ہم سب دوست یہاں تیرے پاس تھے، بہت خون بہہ گیا تھا تمہارا۔ روہیل اور باقی دوستوں نے خون دے کے تجھے بچایا ہے۔ پولیس کے پاس جب جہانگیر کے خلاف رپورٹ کروانے گئے تو پتہ چلا پولیس نے انکار کر دیا، اور ہمیں دھمکی دی کہ اگر تمہارا وہ عاشق دوست بچ گیا اور اس نے جہانگیر صاحب کے گھر جھانکنے کی کوشش بھی کی تو جان سے جائے گا۔ سیف کی بات سن کے میں نے کہا کہ اس کا مطلب جہانگیر کی دھمکی سے ڈر گئے تم؟ سیف کہنے لگا ہاں ڈر گئے، تم اب ہیرا سے ملنے نہیں جاؤ گے۔ میں نے کہا میں ضرور جاؤں گا۔ کیا کر لے گا وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ میں نے اس دن ہیرا کے رونے کی آوازیں سنی تھی، وہ رو رہی تھی، میرے لیے تڑپ رہی تھی۔ پلیز سیف اسے کہو مجھ سے آ کے مل لے۔ سیف کہنے لگا اس کا بھائی اسے کمرے میں قید کر چکا ہوگا، بھول جاؤ اسے۔ میں نے کہا کیسے بھول جاؤں؟ اب جا کے تو اصل محبت شروع ہوئی ہے۔ ہیرا کو یہ پتہ چلا ہے کہ میں ہی ساحر حسین ہوں۔ سیف اب تو اور بھی مشکل ہے اسے چھوڑنا۔ وہ مجھے تعصب سے دیکھ رہا تھا۔ تم کیا چاہتے ہو فادی؟ تم الٹی سیدھی حرکتیں کرتے رہو اور ہم تمہیں بچاتے رہیں۔ تمہیں اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ جہانگیر تمہاری جان کا دشمن بن چکا ہے، مار ڈالے گا تمہیں۔ میں نے کہا موت اس کے ہاتھ میں ہوتی تو میں تمہارے سامنے زندہ نہ ہوتا۔ تم بس یہ بتاؤ میری مدد کرو گے کہ نہیں؟ وہ کہنے لگا نہیں کروں گا، اور تم بھی کچھ نہیں کرو گے۔ اپنے ماں باپ کو دیکھو، تمہاری تکلیف نہیں دیکھ سکتے وہ۔ میں نے کہا میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا، اس مقام پہ آ کے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ چند روز بعد میری چھٹی ہو چکی تھی، میں گھر آ چکا تھا۔ میرا باپ مجھ سے کہنے لگا فادی تم اب اس لڑکی کے پیچھے نہیں جاؤ گے، تمہیں نہیں پتا اس کے بھائی نے بہت ذلیل اور رسوا کیا ہے ہم لوگوں کو، اور میرے پاس بس یہ ایک عزت ہے جسے میں نے برسوں اپنی شرافت سے کمایا ہے۔ کہو تو تمہارے آگے ہاتھ جوڑ دیتا ہوں، تم میرے اکلوتے بیٹے ہو، تمہیں کھونے کا حوصلہ نہیں رکھتا، اس لیے تم سے وعدہ چاہیے کہ آج کے بعد تم اس لڑکی کے پاس نہیں جاؤ گے۔ اپنے باپ کی بات سن کے میں نے رخ بدل لیا۔ وہ میرے ہی بیڈ کے پاس کرسی رکھ کے بیٹھے تھے۔ میری والدہ میرے بیڈ پہ بیٹھی ہوئی تھیں۔ کہنے لگی تم وعدہ کرو اس لڑکی کو بھول جاؤ گے، اس سے زیادہ خوبصورت لڑکی میں تمہیں ڈھونڈ کے دوں گی، میں تمہاری شادی کروا دوں گی بیٹا۔ نہیں چاہیے ہمیں ایسے امیروں کی محبت جو ہم غریبوں کی جان لے لے۔ میں نے تب بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ میرے والد کہنے لگے میں کیا کہہ رہا ہوں، تم سن رہے ہو نا؟ میں نے کہا میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔
میرا باپ کہنے لگا تو ہم کیا ہیں تمہارے نزدیک، ہماری کیا اہمیت ہے؟ میں نے کہا آپ میرے ماں باپ ہیں، جو کہیں گے وہ کر لوں گا، بس محبت سے دستبردار نہیں ہو سکتا، مجھے اپنی آخری کوشش کر لینے دیں۔ میری ماں کہنے لگی وہ مار ڈالے گا تمہیں، تمہارے خون کا پیاسا بنا ہوا ہے۔ میں نے کہا پھر بھی میں آخری کوشش کرنا چاہتا ہوں۔ شام تک میرے سارے دوست مجھ سے ملنے آئے۔ روہیل کہنے لگا تم نے ہمیں بتایا ہی نہیں کہ پکے عاشق بن گئے، ہمیں بتا دیتے ہم تمہاری مدد کر دیتے۔ میں نے کہا اب کر دو۔ روہیل کہنے لگا اب یار گولی کھانے کے بعد بھی تمہیں محبت کا بخار نہیں اترا؟ میں نے کہا نہیں، ابھی تو محبت کا اصل رنگ چڑھا ہے، اس مقام پہ آ کے پیچھے تھوڑی ہٹوں گا۔ سبھی مجھے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ کہنے لگے دیکھ جہانگیر پیسے کا بھوکا ہے، اگر تو پیسہ کما کے اسے دے دے گا تو وہ رشتے سے انکار نہیں کرے گا۔ عامر کہنے لگا لیکن ایسا بھی ممکن نہیں ہے، چوری ڈاکہ تو ڈالنے سے رہا، اور اس کی بہن کی شادی 3 دن بعد ہے۔ اپنی بہن کو تو اس نے یہ بتایا ہے کہ فہد مر چکا ہے، اس کا بیٹا میرے چھوٹے بھائی کا دوست ہے، اسی نے یہ بات بتائی تھی اسے۔ یہ سن کے میرے ہوش اڑے تھے۔ میں نے کہا شادی؟ نہیں شادی نہیں ہو سکتی اس کی۔ میں فوراً سے اٹھ کے بیٹھ گیا۔ سیف کہنے لگا عامر کے بچے، تجھے کس نے کہا تھا کہ اسے بتا دے؟ میں نے تجھے کہا بھی تھا کہ اسے سچ مت بتانا، اچھا ہوتا ہو جاتی اس کی شادی، اس کی جان تو بچ جاتی۔ میں نظریں چرا گیا۔ میں نے کہا اچھے دوست ہو تم، میری جان لینے کے بعد اگر مجھے بچا بھی لیتے تو کیا فائدہ تھا ایسی زندگی کا؟ شادی تو میں نہیں ہونے دوں گا اس کی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ میرے سارے زخم ابھی بھی ہرے تھے۔ سیف کہنے لگا یار اپنی حالت دیکھی ہے تو نے آئینے میں، خود کو دیکھا ہے، پٹیوں سے بھرا پڑا ہے، سینے پہ پٹی، بازوؤں پہ پٹی، اور ابھی بھی تجھے ہیرا کو پانا ہے۔ ایسا کیا جادو کر دیا اس نے تجھ پہ؟ نہ تجھے اپنے ماں باپ نظر آ رہے ہیں، نہ ہم دوست۔ وہ محبت کرتی ہے مجھ سے، بہت رو رہی تھی اس دن، اس کی سسکیاں میرے کانوں میں ابھی بھی گونجتی ہیں، مجھے یقین ہے وہ میرا ساتھ دے گی۔ سیف کہنے لگا تم کہیں نہیں جاؤ گے، لیکن میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا، الماری میں سے اپنی شرٹ نکالی اور اسے پہننے لگا۔ شرٹ پہنتے ہوئے بھی مجھے تکلیف ہو رہی تھی۔ وہ کہنے لگا وہ مار ڈالے گا تجھے، تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ اس نے دوبارہ سے مجھے بیڈ پہ بٹھایا، پھر سب دوستوں کو وہاں سے جانے کا کہنے لگا۔ سب دوست میرے کمرے سے جا چکے تھے، وہ بھی کمرے سے چلا گیا اور میرا دروازہ بند کر کے باہر سے کنڈی لگا دی۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، میں نے کہا سیف دروازہ کھولو۔ 3 دن گزر گئے تھے، میرا دروازہ کوئی نہیں کھول رہا تھا۔ صوفیہ بھی گھر آئی ہوئی تھی، بس کھانا کھڑکی کے ذریعے میرے پاس رکھ جاتی تھی۔ 2 دن تو میں نے بہت منت سماجت کی، لیکن جس دن اس کی شادی تھی اس دن میں بے بس تھا۔ میں نے کھانا بھی نہیں کھایا۔ میں نے کہا صوفیہ خدا کے لیے ایک بار، بس ایک بار مجھے جانے دو، اگر اس کی شادی ہو گئی تو میں مر جاؤں گا۔ تم چاہتی ہو تمہارا بھائی زندہ رہے تو میری بس مدد کر دو، بس ایک بار مجھے جانے دو۔ چند گھنٹے رہ گئے تھے اور ان چند گھنٹوں کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے کسی اور کی ہو جاتی۔ صوفیہ نے دروازہ کھول دیا، کہنے لگی امی ابا گھر پہ نہیں ہیں، جاؤ کر لو اپنی آخری کوشش، لیکن وعدہ کرو اگر اس لڑکی نے انکار کر دیا تو تم دوبارہ اس کا نام نہیں لوگے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے میں نہیں لوں گا۔ میں تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا گھر سے باہر نکلا تھا۔ جہانگیر کا گھر میرے گھر سے بہت زیادہ دور تھا، جتنا تیز میں بھاگ سکتا تھا بھاگ رہا تھا۔ میری سانس بری طرح سے پھول رہی تھی، طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ دیکھا تو جہانگیر کے گھر کا مین گیٹ کھلا ہوا تھا، اندر مہمان بھرے ہوئے تھے، شاید بارات آ چکی تھی۔ اندر جانے لگا تو چوکیدار روکنے لگا۔ میں نے جیب سے پسٹل نکالی اور چوکیدار کے اوپر رکھ دی۔ میں نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ، آج اگر مجھے روکنے کی کوشش کی تو مار ڈالوں گا۔ پسٹل میرے پاس پہلے سے موجود تھی، اکثر 14 اگست کے موقع پہ یا نئے سال کی شروعات پہ ہم لوگ فائرنگ کرتے تھے۔ جب اندر گیا تو وہ دلہن بنی سامنے بیٹھی تھی، کسی بے جان بت کی طرح، اور دوسری طرف ایک نوجوان بیٹھا تھا۔ قاری صاحب اس سے پوچھ رہے تھے کہ کیا اسے نوید اپنے نکاح میں قبول ہے، لیکن وہ چپ تھی، کچھ نہیں کہہ رہی تھی۔ مولانا صاحب کبھی جہانگیر کی طرف دیکھ رہے تھے، کبھی ہیرا کی طرف۔ میں آخری بار پوچھ رہا ہوں
کیا آپ کو نوید اپنے نکاح میں قبول ہے یا نہیں؟ جہانگیر بے حد پریشان تھا، ہیرا سے کہہ رہا تھا چپ کیوں ہو، بولو قبول ہے، لیکن وہ چپ تھی، کچھ نہیں بول رہی تھی۔ جب میں لوگوں کے رش کو ہٹاتا ہوا اسٹیج کے سامنے جا کے کھڑا ہو گیا، وہ زمین کی طرف دیکھ رہی تھی، کسی پتھر کے مجسمے کی طرح بیٹھی تھی۔ جب میں نے اسے پکارا ہیرا، میری آواز پہ جیسے اس کا جمود ٹوٹا، یک لخت میری طرف دیکھا، پھر اس کی آنکھوں میں حیرت اتری، فوراً سے کھڑی ہو گئی، بھاگ کے میرے پاس آئی، اسٹیج سے نیچے اتر گئی، کہنے لگی تم زندہ ہو فہد، تم زندہ ہو؟ میں نے کہا تمہارے بھائی نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، لیکن مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہے۔ جہانگیر تب تک میرے پاس پہنچ گیا تھا، کہنے لگا کمینے تو پھر سے آ گیا، اس بار میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ لیکن وہ میرے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی، کہنے لگی بھائی پہلے مجھے قتل کر دیں، میری جان لے لیں، کیونکہ میں اس کے علاوہ کسی اور سے شادی نہیں کروں گی، مجھے اس کے علاوہ کوئی قبول نہیں، میں ابھی بھی شادی نہیں کرتی، ساری زندگی اس کے نام پہ گزار دیتی۔ آپ کو کیا ملے گا زبردستی میری شادی کسی اور کے ساتھ کروا کے؟ سب لوگ دیکھ رہے تھے۔ میں نے کہا تمہیں دولت چاہیے نا، میں تمہیں دولت دوں گا، کتنے پیسے چاہیے تمہیں اپنی بہن کے؟ بتاؤ، اپنی بہن کی قیمت بتاؤ، باخدا ادا کر کے لے کے جاؤں گا یہاں سے۔ اگر میرے اور اس کے بیچ دیوار پیسہ ہے تو میں وہ گرا دوں گا۔ ساری برادری اور رشتہ داروں کے سامنے شاید وہ چپ تھا۔ کہنے لگا تمہیں واقعی میری بہن سے محبت ہے؟ تو ٹھیک ہے، میں تمہیں صرف 1 سال کا وقت دیتا ہوں، تم مجھے 1 کروڑ لا کے دو، میں تمہاری شادی ہیرا سے کر دوں گا۔ میں نے کہا میں کیسے مان لوں کہ 1 سال بعد تم ہیرا کی شادی مجھ سے کر دو گے؟ اگر اس بیچ تم نے اپنی بہن کی زبردستی شادی کسی اور سے کر دی، تب میں پیسے لے بھی آیا تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ تم اسے میرے نام پہ رکھو گے، اس کی شادی کسی اور کے ساتھ نہیں کرو گے؟ وہ کہنے لگا میں وعدہ کرتا ہوں۔ میں نے کہا مجھے اعتبار نہیں ہے، ایک کام کرو، ابھی کے ابھی میرا نکاح ہیرا سے کر دو، حق مہر میں 1 کروڑ لکھوا دو، 1 سال بعد میں تمہیں یہ رقم دوں گا اور اپنی بیوی کو لے جاؤں گا، کم از کم مجھے یہ تسلی رہے گی کہ تم ہیرا کے ساتھ زبردستی نہیں کرو گے۔ وہ کہنے لگا اور اگر 1 سال بعد تم نے رقم نہیں دی تو؟ میں نے کہا یہ سب لوگ گواہ ہیں، تمہاری بہن کو چھوڑ دوں گا۔ وہ مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا محبت کی قیمت اگر 1 کروڑ ہے تو ٹھیک ہے، میں یہ ادا کرنے کو تیار ہوں، تمہیں پیسہ چاہیے نا، دے دوں گا پیسہ۔ میرا نکاح ہیرا سے ہو چکا تھا، میں واپس آ گیا، گھر آیا تو میرے والدین بے چین سے کھڑے تھے، صوفیہ گم سم کھڑی تھی، شاید اماں ابا نے اس کی اچھی خاصی خاطر تواضع کی تھی کہ اس نے دروازہ کیوں کھولا۔ مجھے زندہ سلامت دیکھ کے میری ماں میرے پاس آئی، کہنے لگی کہاں گئے تھے؟ میرے والد کہنے لگے تم باز نہیں آئے، کیا ملا تمہیں؟ وہ امیر اور گھمنڈی شخص کبھی بھی تم سے اپنی بہن کی شادی نہیں کرے گا۔ میں نے کہا میں نکاح کر کے آیا ہوں۔ یہ سن کے میرے ماں باپ حیران، میں چپ چاپ کمرے میں چلا گیا۔ صوفیہ میرے پاس آئی، کہنے لگی یہ کیا اول فول بول رہے ہو؟ میں نے کہا میں سچ کہہ رہا ہوں، میں ہیرا سے نکاح کر کے آیا ہوں، بس 1 سال بعد رخصتی ہے، اب مجھے اس 1 سال میں 1 کروڑ کمانا ہے۔ میرا باپ کہنے لگا ساری زندگی نہیں کر سکتا، 40,000 تنخواہ ہے تمہاری، ہم تم سے 1 پائی بھی نہ لیں تب بھی کتنے جمع کر لو گے 1 سال میں؟ چند لاکھ کر لو گے، سمجھ لو کہ اب بھی تم ہار گئے ہو۔ میں نے کہا نہیں، جیت کر اسے لے کے آؤں گا، آپ نے کیا سمجھ رکھا ہے مجھے؟ میرے نکاح کی خبر جب میرے دوستوں کو پہنچی تو وہ بھی آ گئے۔ روہیل کہنے لگا مجھے نہیں پتا تھا تم اتنے بڑے عاشق نکلو گے۔ سیف کہنے لگا اب کیا کرو گے، بینک لوٹو گے یا چوری کرو گے؟ 1 کروڑ کی رقم چھوٹی تو نہیں ہوتی۔ روہیل کہنے لگا نہیں یہ کرکٹ کھیلے گا۔ میں نے حیرت سے روہیل کی طرف دیکھا، کہنے لگا یاد ہے اپن دونوں نے پاکستان ٹیم کے لیے جا کے ٹیسٹ میچ کھیلا تھا، تمہیں پتہ ہے چند روز پہلے تیری سلیکشن کا آرڈر آیا ہے۔ میں نے بتانا مناسب نہیں سمجھا۔ میں نے روہیل سے کہا تم سچ کہہ رہے ہو؟ کہنے لگا ہاں لیکن فی الحال تم انفٹ ہو، لیکن پھر بھی تمہارے پاس 1.5 مہینہ ہے، 1.5 مہینے بعد لاہور سے صرف 1 لڑکے کی سلیکشن ہوگی، اور تم اگر جیت گئے تو پھر پاکستانی ٹیم میں تمہارا سلیکشن ہو جائے گا۔ میں نے کہا میں ضرور جیتوں گا۔ سیف کہنے لگا تم نے اپنے زخم دیکھے ہیں، 1 شاٹ مارو گے ٹانکے ٹوٹ جائیں گے۔ میں نے کہا تم چپ رہو۔ میں نے اپنی میڈیسن وقت پہ کھائی،
زخموں پہ دوا بھی لگاتا رہا۔ 15 دن کے اندر کافی حد تک میرے زخم ٹھیک ہو چکے تھے، پٹی اتر چکی تھی اور میں اپنے گراؤنڈ میں پوزیشن سنبھال چکا تھا۔ آج تک شوق سے یہ کھیلا تھا یا دوستوں کی خاطر سامنے والے کو مزہ چکھانے کے لیے کھیلا تھا، لیکن اب بات محبت کی تھی۔ کافی عرصے بعد میں کھیل رہا تھا۔ ابھی بھی ڈاکٹر نے مجھے بھاگنے سے منع کیا تھا کیونکہ گولی ابھی بھی دل کے مقام پہ تھی، اور ڈاکٹر نے کہا تھا کہ زیادہ بھاگنے دوڑنے والا کام آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ لیکن پرواہ کسے تھی؟ میں بیٹسمین بہت اچھا تھا، البتہ بولنگ میری کچھ خاص نہیں تھی۔ 15 دن میں نے صرف اپنی بیٹنگ پہ توجہ دی اور میرے دوستوں نے میرا پورا ساتھ دیا تھا۔ پوری رات ہم کرکٹ کھیلتے تھے، بس دن کا کچھ حصہ ہی سوتے تھے۔ میں نے دن رات ایک کر کے رکھ دیے تھے، لیکن جب بولنگ کرتا تو سیف کا رنگ اڑا ہوتا تھا۔ مجھے دیکھتا رہتا تھا، کہتا تھا یار مجھے بڑا ڈر لگتا ہے، پتہ نہیں تم کیوں موت کو منہ لگا رہے ہو صرف ایک لڑکی کی خاطر۔ میں نے کہا میری بیوی ہے وہ، مجھے اپنی بیوی کو حاصل کرنے کے لیے جو کرنا پڑے گا وہ کروں گا۔ جب بہت بے چین ہوتا تھا تو ہیرا کے نمبر پہ کال کر لیتا تھا۔ جانتا تھا فون بند ہے، پابندیاں ابھی ختم نہیں ہوئی تھیں۔ جس روز لاہور میں کرکٹ ہونا تھا اور سلیکشن ہونا تھا، اس دن مجھے بڑا ڈر لگ رہا تھا۔ میں نے رات بھر تہجد میں دعائیں مانگی تھیں، مجھے زندگی بخشنے والا صرف تو ہے، ورنہ سب امید ہار گئے تھے، اور ابھی بھی میں امید کے ساتھ تیرے ہی آسرے پہ جا رہا ہوں، میرا سلیکشن ہو جائے۔ ٹیسٹ میچ میں ایک سے بڑھ کے ایک نوجوان موجود تھا، سبھی اپنی تیاری کے ساتھ آئے تھے، سبھی اپنی آنکھوں میں پاکستان کرکٹ ٹیم میں شمولیت کے خواب سجا کر آئے تھے، لیکن میری آنکھوں میں میرا خواب میری محبت کا تھا۔ بہرحال میچ شروع ہوا، آہستہ آہستہ سب لڑکے آؤٹ ہوتے چلے گئے، بس ہم 2 لڑکوں میں ٹائی تھی کہ وہ سلیکٹ ہوتا یا میں۔ دونوں کی پرفارمنس ٹکر کی تھی۔ پتہ نہیں کیوں پہلی بار مجھے اس نوجوان سے ڈر لگا تھا، کیونکہ بس ایک ہی رن بچا تھا، اگر وہ جیت جاتا تو میں بہت کچھ ہار جاتا۔ ہمیں صرف 15 منٹ کا بریک دیا گیا تھا، ہم دونوں ہی پسینے سے شرابور ہو چکے تھے۔ میں اس کے پاس جا کے بیٹھ گیا، وہ پانی پی رہا تھا۔ میں نے کہا تم کرکٹ ٹیم میں کیوں کھیلنا چاہتے ہو؟ کہنے لگا شوق ہے، یہاں جو بھی ہے یہی خواب لے کے آیا ہے، تم بھی تو یہی خواب لے کے آئے ہو۔ میں نے کہا نہیں، میں محبت کے لیے آیا ہوں، اگر میں ہار گیا تو محبت کو ہار بیٹھوں گا۔ وہ میری طرف دیکھنے لگا، میں نے مختصر سا اسے سب کچھ بتا دیا۔ وہ مجھے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ میں نے کہا اگر تم اس بار ہار جاؤ تو نیکسٹ تمہیں موقع مل سکتا ہے، لیکن اگر میں ہار گیا تو میں بڑی مشکل میں آ جاؤں گا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ سیٹی بجنے پہ ہم دونوں کا ٹائم ختم ہو چکا تھا۔ میں نے پانی تک نہیں پیا تھا، دوبارہ جا کے اپنی پوزیشن پہ کھڑا ہو گیا۔ اس بار بولنگ میری تھی جس میں میں اتنا اچھا نہیں تھا، اور بیٹنگ اس لڑکے کی تھی۔ میری ہر بال پہ وہ چوکے اور چھکے مار رہا تھا۔ بس ایک بال بچی تھی، اس ایک بال میں میری قسمت کا فیصلہ ہونا تھا، اور مجھے لگ رہا تھا میں ہار جاؤں گا، کیونکہ صرف 2 رن لینے باقی تھے اور وہ بڑی آسانی سے لے لیتا۔ میں پوری قوت سے بھاگتا ہوا آیا، آخری بال پہ اپنی قسمت آزمانا چاہتا تھا۔ میں نے زور سے بال پھینکی، میں نے دیکھا کہ وہ وکٹ سے ذرا سا پیچھے ہٹ گیا تھا۔ بال سیدھا وکٹ پہ جا کے لگی اور وہ آؤٹ ہو گیا۔ مسکرا کے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں جان چکا تھا کہ اس نے جان بوجھ کے مجھے جیتنے دیا۔ میرے دوست مجھے گود میں اٹھا کے ناچ رہے تھے، اور میری نظر اسی نوجوان پہ تھی جو مجھے انگوٹھا دکھاتے ہوئے چلا گیا۔ اشارہ یہ تھا کہ بیسٹ آف لک، میرا سلیکشن ہو چکا تھا، میں کرکٹ ٹیم میں شامل ہو چکا تھا۔ چند مہینوں کے بعد انتھک محنت کے بعد پہلا میچ جیتا۔ اگر میں جیت جاتا تو لاکھوں ملتے، اور 1 سال کے اندر میں 1 کروڑ بڑے آرام سے کما سکتا تھا۔ میں نے اپنی پرفارمنس بہت اچھی دی۔ جس دن ٹی وی پہ میرا میچ لگا، میرے دوستوں نے میرا پورا علاقہ بند کروا دیا تھا۔ سب لوگ مجھے دیکھ رہے تھے، میرے والد، والدہ، میری بہن، بہنوئی، محلے والے، یقیناً وہ بھی دیکھ رہی ہوگی۔ پہلا میچ میں جیت چکا تھا اور مجھے 15 لاکھ ملے تھے۔ اس کے بعد یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ 1 سال میں کرکٹ ٹیم میں اپنی دھاک بٹھا چکا تھا۔ بہت سی لڑکیوں کے دل میرے نام پہ تڑپنے لگے تھے، لیکن میرا دل بس ہیرا کے نام کی مالا جپتا تھا۔ ابھی تک میرے والد نے مجھ سے 1 پیسہ نہیں مانگا تھا، گھر کا خرچہ وہی چلا رہے تھے، سارے پیسے میرے اکاؤنٹ میں تھے،
1 سال بعد میرے اکاؤنٹ میں 1 کروڑ سے زیادہ رقم تھی۔ میرے باپ نے مجھے سینے سے لگایا تھا اور میرے والدین بڑے فخر سے جہانگیر کے گھر گئے تھے، یہ کہنے کے لیے کہ میں نے اپنا وعدہ پورا کر لیا، وہ رخصتی کی تیاری کریں۔ 1 کروڑ کی رقم کا چیک میرے باپ نے جہانگیر کے حوالے کیا تھا اور وہ نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ اسے اپنے سامنے نظر جھکائے دیکھ مجھے پہلی بار بہت اچھا لگا تھا، بہت خوشی ہوئی تھی کہ میں نے اس کی دولت کا گھمنڈ توڑ ڈالا۔ مجھے دنیا جانتی تھی۔ میری شادی پہ بہت سے اخباری رپورٹر آئے۔ میں نے اپنے گھر کو نئے سرے سے رینوویٹ کروایا تھا۔ کمرے میں سب چیزیں موجود تھیں، وہ ہر آسائش جس کی ہیرا عادی تھی۔ میرے لیے زندگی کا وہ دن سب سے بڑا دن تھا جب وہ صرف میری ہو چکی تھی۔ میرے کمرے میں بیٹھی تھی اور میرے دوست میری جان چھوڑنے کو تیار نہیں تھے۔ کہنے لگے آج تو ہم تمہارے ہی گھر پہ رات گزاریں گے، بچپن کی ساری باتیں آج کریں گے۔ میں نے کہا شوق سے کرو لیکن میں نہیں بیٹھوں گا۔ کہنے لگے ہاں آج تو تم جان چھڑا کے بھاگو گے، یہ مت بھولو ہم نے تمہارا ساتھ دیا ہے۔ میں نے کہا تم نے کوئی ساتھ نہیں دیا۔ وہ آنکھیں دکھانے لگے۔ عامر کہنے لگا بہت جوتے کھائے ہیں اس نے تمہارے لیے۔ میں نے سیف کو گلے سے لگایا۔ کہنے لگا تم سب لوگوں نے بھائی ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ بہرحال کمرے میں جانے لگا تو سامنے صوفیہ کھڑی تھی۔ میں نے کہا اب تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگی لاؤ جیب خالی کرو، اب تو تم ویسے بھی بڑے امیر ہو گئے ہو۔ پتہ ہے جب بھی میں بازار جاتی ہوں تو سب لوگ کہتے ہیں وہ دیکھو فہد کی بہن جا رہی ہے۔ اتنی لڑکیاں مجھے رشک بھری نظروں سے دیکھتی ہیں۔ چلو شاباش جیب خالی کرو۔ میں نے جیب سے بٹوا نکالا اور اس کے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ میں نے کہا جاؤ یہاں سے۔ وہ ہنستے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ دل بہت زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ 1 سال بعد اسے دیکھنا تھا۔ شادی پہ بھی ٹھیک سے دیکھ نہیں پایا تھا کیونکہ اس نے بہت بڑا سا گھونگھٹ نکال رکھا تھا۔ ایسا کوئی رواج تو نہیں تھا لیکن شاید اسے مجھے تڑپانے میں مزہ آ رہا تھا۔ جیسے ہی میں اندر داخل ہوا تو وہ سیدھی ہو کے بیٹھی تھی، دوبارہ سے اپنا گھونگھٹ گرا چکی تھی۔ میں نے مسکرا کے کمرہ بند کیا، کنڈی لگائی، اس کے سامنے جا کے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا یہ کیا طریقہ ہے؟ چہرہ کیوں چھپا رکھا ہے؟ اس سے پہلے کہ میں اس کا گھونگھٹ اوپر کرتا اس نے میرا ہاتھ پیچھے جھٹکا۔ میں نے اسے حیرت سے دیکھا۔ ہیرا دس از ناٹ فیئر۔ دیکھو بہت امتحان دے چکا ہوں اس محبت میں، آج میرا حق ہے۔ کہنے لگی پہلے مجھے آج کی رات کے حوالے سے غزل سناؤ، پھر گھونگھٹ اٹھانے کی اجازت دوں گی۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میں تو بھول چکا تھا کہ اس کے لیے میں ابھی بھی ساحر حسین ہوں۔ میں نے گہری سانس لی اور اس کا گھونگھٹ الٹ دیا۔ بے حد حسین لگ رہی تھی، وہ مجھے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا آج تو تم خود ایک غزل لگ رہی ہو، آج غزل نہیں سناؤں گا، آج تمہیں پڑھوں گا۔ یہ کہتے ہوئے میں نے اس کے ہاتھ میں سونے کا کنگن پہنا دیا تھا۔ فہد مجھے غزل سننی ہے پلیز۔ میں نے کہا آج نہیں، پھر کبھی صحیح۔ کہنے لگی آپ کے لیے کیا مشکل ہے؟ مجھے دیکھ کے غزلیں تو خود بخود ذہن میں آنی چاہیے۔ میں نے کہا تمہارے حسین چہرے کو دیکھ کے سارے لفظ بھول گیا ہوں۔ کہنے لگی میچ کے دوران بھی آپ نے شاعری نہیں چھوڑی تھی، میں اخبار میں آپ کی غزلیں پڑھتی تھی، حالانکہ مجھے تو کوئی فرصت ہی نہیں تھی کہ میں کوئی غزل لکھتا۔ شاید وہ اصلی ساحر حسین ہی ہوگا۔ اس کے زیورات میں نے اپنے ہاتھوں سے اتار کے رکھ دیے۔ کہنے لگی پتہ ہے مجھے خود پہ غرور ہوتا ہے کہ کسی نے مجھے یوں دیوانوں کی طرح سے چاہا۔ مجھے لگتا تھا کہ آپ کبھی بھی اتنے پیسے میرے بھائی کو نہیں دے سکتے کیونکہ آپ کا گھر میں دیکھ چکی تھی۔ میں رو رو کے اللہ کے سامنے دعائیں مانگتی تھی کہ آپ کو کہیں سے پیسے مل جائیں، کوئی پرائز بانڈ لگ جائے، کچھ بھی ہو جائے۔ میں نے کہا اچھا اتنی محبت کرتی ہوں مجھ سے؟ اس نے ماتھے پہ بل ڈالے۔ کہنے لگی ابھی بھی شک ہے، بخدا میں کسی سے بھی شادی نہیں کرتی۔ جب مجھے یہ پتہ چلا کہ گولیوں سے آپ مر چکے ہیں، آپ کو نہیں پتہ میں بہت بیمار ہو گئی تھی، میں نے بہت بار زہر کھانے کی کوشش کی، میں جینا نہیں چاہتی تھی، مجھے اپنے بھائی سے نفرت ہو گئی تھی، زبردستی میری شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن میں سوچ چکی تھی کہ نکاح نہیں کروں گی۔ آپ نے تو مجھ سے محبت بہت بعد میں کی اور میں تو پچھلے 2 سالوں سے آپ کو چاہتی ہوں۔ پہلے غائبانہ طور پہ آپ کے کئی تصورات بناتی رہی۔ پتہ ہے ساحر کو جب میں نے دیکھا نہیں تھا، مجھے صرف ساحر سے محبت تھی، لیکن جب آپ نے بارش کی رات میری عزت کو مقدم رکھا تو پہلی بار مجھے آپ اچھے لگے، ورنہ میں آپ کو بدماش سمجھتی تھی، لیکن پہلی بار لگا کہ آپ ایک اچھے انسان ہیں۔ اگر ساحر میری زندگی میں نہ ہوتا تو
شاید آپ ہوتے، لیکن ٹرین میں جا کے مجھے لگا کہ سیف ساحر ہے، کیونکہ وہ شاعری کو چھاپتا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ ساحر کو تم جانتی ہو، تم نے اسے کئی بار دیکھا ہے۔ مجھے لگا شاید وہ اپنے بارے میں کہہ رہا ہے، لیکن پھر اس نے مجھے بتایا کہ ساحر فہد ہے۔ مجھے اپنے کانوں پہ یقین نہیں آیا تھا۔ میری زندگی میں 2 شخص آئے تھے، ایک ساحر اور ایک فہد، اور جب یہ پتہ چلا کہ وہ دونوں ایک ہیں، مجھے لگا میں شاید خوش نصیب ہوں۔ لیکن پھر یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو گرے۔ میں نے کہا یہ کیا کر رہی ہو، میک اپ خراب ہو جائے گا، پھر میں تمہارے پاس بھی نہیں آؤں گا۔ اس کے آنسوؤں کو میں نے اپنے ہاتھوں سے صاف کیا۔ کہنے لگی مجھے سیف نے بتایا تھا کہ غفران نے میرے ساتھ کیا کیا تھا، اور آپ نے غفران کو کیوں مارا تھا، اصل وجہ کیا تھی۔ تو میرے دل میں آپ کی عزت اور بھی زیادہ بڑھ گئی تھی، ورنہ میں آپ کو بدمعاش ہی سمجھتی تھی۔ میں نے کہا بدمعاش تو میں ہوں۔ میری بات پہ وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا آج رات بدمعاشیاں کرنے کا میرا بہت موڈ ہے۔ یہ کہتے ہوئے میں اس کے دوپٹے کی پنیں اتار چکا تھا۔ اب وہ نروس ہونے لگی۔ اس کے بالوں کا جوڑا میں نے کھول دیا۔ وہ اپنی آنکھیں بند کر چکی تھی۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ میرا نصیب بن چکی ہے۔ میں نے اس کے ماتھے پہ اپنے لب رکھ دیے۔ یقین نہیں آ رہا کہ تم میرے سامنے ہو۔ آج کی رات کتنی بھی طویل ہوتی مجھے کم ہی لگنی تھی۔ لگ رہا تھا سورج کو بھی مجھ سے حسد ہونے لگی ہے، شاید وقت سے کچھ پہلے ہی نکل چکا ہے۔ کمرے میں روشنی پھیل چکی تھی۔ 1 مہینہ میں نے صرف ہیرا کی سنگت میں گزارا تھا۔ ہم لوگ اسلام آباد، مری وغیرہ چلے گئے، سوات اور ایبٹ آباد بھی گئے۔ آتے ہی پھر سے میرا میچ شروع ہو چکا تھا۔ شاعری کا تو وقت بھی نہیں ملتا تھا، اور مجھے کون سا شاعری آتی تھی۔ بہرحال میں اسے پا کے بہت خوش تھا، اور وہ مجھے پا کے۔ جب بھی شاعری کا کہتی تھی میں ٹال مٹول کر جاتا تھا۔ لیکن ایک بار ہم دونوں بیڈ پہ لیٹے سامنے LED پہ چینل سرچ کر رہے تھے، جب ایک چینل پہ آ کے ہیرا نے ریموٹ کو روکا، جہاں ساحر حسین کی غزل پڑھی جا رہی تھی، اور پڑھنے والا ایک اچھی خاصی عمر کا شخص تھا۔ سر کے آدھے سے زیادہ بال سفید تھے، یہی کوئی 55 اور 60 کی درمیانی عمر کا۔ کہنے لگا کہ آپ لوگوں کے پرزور اصرار پہ آج میں خود ٹی وی اسکرین پر آ کر اپنی غزل پڑھ رہا ہوں، اپنے مداحوں کی پرزور فرمائش پر۔ یہ سن کے بے ساختہ ہیرا نے مجھے دیکھا۔ اس وقت وہ میرے پہلو میں ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے جب اس شخص کو دیکھا تو ریموٹ پکڑ کے جلدی سے کرکٹ میچ لگا دیا۔ کہنے لگی یہ شخص کون تھا؟ میں نے کہا ہوگا کوئی، ایک نام کے بہت سے ہوتے ہیں۔ کہنے لگی لیکن یہ غزل آپ کی پڑھ رہا تھا، مجھے آپ کی ساری غزلیں یاد ہیں، ادھر دیں ریموٹ۔ لیکن میں نے ریموٹ پیچھے پھینک دیا۔ میں نے کہا نہیں، آج دیکھو نا یار میں کتنا اچھا کھیل رہا ہوں۔ کہنے لگی مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے، ادھر دیں ریموٹ۔ میں نے کہا اچھا مجھے نیند آ رہی ہے، سوتے ہیں۔ میں نے ٹی وی بند کر دیا اور اسے اپنے ساتھ لٹا لیا۔ کہنے لگی نہیں، مجھے وہی پروگرام دیکھنا ہے۔ میں نے گہری سانس لی، اور پہلے تو اس ساحر حسین کو دل میں بڑی بد دعائیں دی۔ کیا ضرورت تھی اب اپنی شکل دکھانے کی، جب ساری زندگی نہیں دکھائی۔ میں نے ریموٹ اسے پکڑا دیا۔ اس نے وہی چینل لگایا جہاں وہ یہ بتا رہا تھا کہ بہت سے لوگوں نے اس کا نام یوز کر کے اخبار میں اپنی غزلیں بھی شائع کی ہیں جو کہ اس کی لکھی ہوئی نہیں ہیں۔ پھر اس نے باقاعدہ میری غزلوں کو پڑھ کے بتایا کہ یہ غزلیں اس کی نہیں ہیں۔ میں ہیرا کے بدلے تیور دیکھ کے تکیہ درست کر کے لیٹ چکا تھا۔ وہ میری سچائی جان چکی تھی۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ ہیرا نے مجھے یوں شرافت سے لیٹے دیکھا تو مجھے جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ کہنے لگی جھوٹ بولا تھا آپ نے مجھ سے کہ آپ ساحر حسین ہیں۔ بڑے غصے سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا ہاں بولا تھا، کیونکہ یوں تو تم مجھے دیکھنے کو تیار ہی نہیں تھی، اور میں پہلی بار تمہیں بارش میں نہاتے دیکھ کر ہی اپنا دل ہار بیٹھا تھا۔ وہ کہنے لگی آپ نے اتنا بڑا جھوٹ بولا، آئی ہیٹ یو۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے اپنا تکیہ اٹھا کے جانے لگی، لیکن میں نے اسے بازو سے پکڑ کے اپنے قریب کیا۔ یار اب ان باتوں کا فائدہ ہے کیا؟ دیکھو میں نے تم سے سچی محبت کی ہے، تمہاری خاطر کیا 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 یہ بھی تم جانتی ہو، بس ایک شاعری والا ہی جھوٹ بولا ہے، یہ اتنی بڑی بات تو نہیں ہے۔ کہنے لگی فہد مجھے آپ سے بات نہیں کرنی۔ میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ، اگر یہ شاعر تم پہلے دیکھ لیتیں تو کیا اس بڈھے سے شادی کر لیتیں، صرف اس کی شاعری سے متاثر ہو کے؟ میری بات پہ اس نے کچھ دیر سوچا، پھر نفی میں سر ہلانے لگی۔ میں نے کہا تو کیوں بات کو بڑھا رہی ہو، بس نام ہی تو اس کا یوز کیا تھا، شاعری تو چیٹ GPT سے لکھوائی تھی۔
کیونکہ مجھے شاعری نہیں آتی۔ وہ ابھی بھی مجھے غصے سے دیکھ رہی تھی، لیکن میں اسے اپنے اندر سمیٹ چکا تھا۔ جانتا تھا کہ وہ مجھے ٹوٹ کے چاہتی ہے، نخرے دکھا سکتی ہے لیکن مجھ سے دور نہیں رہ سکتی۔